اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما۔ غزوہ بدر جو بدر کے مقام پر 17 رمضان المبارک کو 2 سن ہجری کو ہوا، یہ غزوہ بدر سر بسر معجزۂ مصطفیٰ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فتح کا دروازہ کھول دیا۔ اسلام کا اس کے بعد دور جو ہے وہ جدید دور، نیا دور شروع ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت میں اللہ رب العزت نے اضافہ فرمایا ہے، کفر و شرک کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے محرکات کیا تھے؟ وہ کون سی اشیاء تھی، وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے غزوہ بدر جو ہے وہ مارز وجود میں آیا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی فلاحی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی ریاست مدینہ کو قائم فرمایا۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے۔ رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی غیر معمولی تاثیرات نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ کفر و شرک، ضلالت اور گمراہی کی تاریکیاں چھٹ رہی تھیں، اسلام کا اجالا ہر سو پھیل رہا تھا۔ روم، ایران، عالم کفر، عالم شرک، عالم یہودیت و منافقیت، سب کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو رہا تھا کہ ایک نئی قوت اسلام کے نام سے اٹھ رہی ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ خطہ عرب کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، شمع رسالت کے پروانوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہادی برحق، مالک کوثر، رسول برحق سرکار صاحب جود و سخا بھی ہیں اور مالک خلق عظیم بھی ہیں۔ جو شخص بھی نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، وہ جان لینے اگر آتا ہے تو خود بک جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسن و جمال کے مرکہ کہ بے مثل و بے مثال، جو ایک بار سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک لیتا، بس سرکار کا ہی ہو کر رہ جاتا۔ اقوام عالم سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ اس ریاست مدینہ کا مستقبل تو روشن و منور ہے، کامیاب و کامران ہے، تابناک ہے، لیکن باقی تہذیبوں کا کیا بنے گا، باقی قوموں کا کیا بنے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی، اسلامی تہذیب کی، اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ مدینہ طیبہ اسلام کی آفاقی اور عالمگیر دعوت اور تبلیغ کا مرکز بن گیا اور دور دراز اپنے پیغام کو پہنچانے میں لگ گیا۔ اسلامی معاشرت کو رواج ملا، ایک ڈسپلن ملا، ایک فوج تشکیل دی گئی جو مجاہدین پر مبنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدایان۔ خطہ عرب میں اسلامی عقائد کا کھل کر پرچار ہونے لگا۔ اسلامی اقدار دور دور کے علاقوں کو اپنی آغوش رحمت میں لینے لگی۔ دشمنان اسلام بھی آہستہ آہستہ حسد و عناد اور بغض و کینہ کی پٹیاں اتار کر ہلکا بگوش اسلام ہوتے جا رہے تھے۔ ریاست مدینہ سماجی، معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ اور منافقین و حاسدین مدینہ کو، یہود مدینہ کو اسلامی قوت کے ابھرنے سے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کے مذہب کا، ان کی سیاست کا کیا بنے گا، بلکہ ان کی سیاسی کمر تو ٹوٹ گئی ہے۔ اپنی بقا کے لیے اور اسلام کے چراغ کو نعوذ باللہ گل کرنے کے لیے عرب کی طاغوتی، فرعونی، سامراجی اور استحصالی قوت اسلامی قوت کے سامنے پہلی مرتبہ میدان بدر میں صف آرا ہوئی۔ بدر تاریخ کا وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر
حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان پہلی ٹکر ہوئی، پہلی لڑائی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا، اور مٹھی بھر مسلمان، وہ بھی جو نہتے مسلمان تھے، جن کو سوار ہونے کے لیے سواریاں بھی میسر نہ تھی، جن کی تعداد بھی صرف 313 تھی، ان کو اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا کہ ان کے خلاف جو مکے کے سور میں تھے، جو مکے کے سردار تھے، جو قریش کے سردار تھے، جن کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا، مال اسباب کافی تھے، اور جن کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، بہت سارے افراد تھے، اللہ رب العزت نے ان کی کمر کو توڑ دیا۔ 70 کافر سردار مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان فتح اپنے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کو یعنی مومنین کو عطا فرمائی۔ شیطان مردود انسانی شکل میں کافروں کے پاس آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یوں بیان فرماتا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور جب شیطان نے کافروں کے اعمال کو سجا کر پیش کیا، یہ کہ تم کافروں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہی ہو، بہت بہتر کر رہی ہو، اور کہا کوئی جماعت تم پر غالب نہیں آ سکتی آج، میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کفار مکہ کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر مکہ پہنچ گیا ہے۔ قریش کے عقل مندوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ابو جہل جو ازلی بدبخت تھا، جو اس امت کا فرعون تھا، جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اس ظالم مردود نے کہا ہم ہر حال میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر کے واپس مکے جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں کو روانگی کا حکم دیا۔ بدر 80 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ طیبہ سے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے ہادی دوراں، ہمارے مال و جان اولاد سب آپ پہ قرباں، یہی ایمان ہے، ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور دونوں کافروں کے خلاف جہاد کرو، ہم یہیں پر بیٹھ کر اس نظارے کو دیکھیں گے، یہ نظارہ کریں گے۔ یا رسول اللہ، ہم ہرگز قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف لڑیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَّضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْقِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم اپنی سواریوں کو لے جائیں یہاں تک کہ برق غماد تک لے جائیں، اگر آپ وہاں پر پہنچنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور پہنچیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ نے ان سب کو دعائے خیر دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، میرے اللہ یہ عریاں ہیں، انہی کپڑے عنایت فرما، یا اللہ یہ پیادہ ہیں، انہی سواریاں عطا فرما۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش تیار کی گئی۔
وَقَانَ فِيهِ ابو بکر وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، وہاں پر عریش کے اندر صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پہرا دے رہے تھے۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق۔ وہ ہمارے طور سینہ کے پہلے کلیم ہیں۔ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ آپ کی ہمت مسلمانوں کی کھیتی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ابر بہاراں موسلا دار رحمت کی بارش ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے ہیں اسلام میں، پہلے محمد مصطفیٰ اور دوسرے ابو بکر صدیق، اور غار میں پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح بدر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور قبر میں بھی روزہ اطہر میں پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں۔ اب ذرا توجہ کرتے ہیں کہ لشکروں کی تعداد کتنی تھی۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں۔ اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1700 ان کے پاس زریں تھیں، 70 ان کے پاس گھوڑے تھے، بہت سارے اونٹ تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، برچھیاں تھیں، تیر تھے، نیزے تھے، ہر طرح کا اسلحہ تھا، وافر مقدار میں ان کے پاس خورد و نوش کا سامان بھی موجود تھا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ لشکر کیسا تھا؟ سبحان اللہ، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، لیکن ان کے پاس تو تلواریں ہی نہ تھیں، کیا شان ہے مومن کی۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے کوچائے توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت ادائے ملت جان ملت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں؟ آخر کیوں یہ اتنی بڑی جنگ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے جو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اور سورہ انفال کے اندر بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آج کے بعد حق حق ہو کر واضح لوگوں کے سامنے نظر آئے اور باطل باطل ہو کر نظر آئے، تاکہ مسلمانوں کی آزمائش بھی ہو جائے اس غزوہ بدر کے ذریعے۔ ان کے ہاتھوں کافروں کو اللہ رب العزت مروا دے، کافروں کا کشتہ بنا دے، کافروں کی جڑ جو ہے اس تک اللہ رب العزت کاٹ کر رکھ دے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ آج کے بعد معلوم ہو جائے اسلام ایک سچا دین ہے اور کفر جھوٹا ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے
اور کافروں کے ساتھ شیطان ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ غزوہ ہے جو سراسر معجزات نبوی سے بھرا ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے پہلے، یعنی صبح غزوہ بدر ہونا تھا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میدان بدر کا جائزہ لیتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ساتھ لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک جگہ پر نشان لگایا اور فرمایا ھذا مصرع فلاں، یہ ابو جہل کے مر جانے کی جگہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری جگہ پر نشان لگایا اور فرمایا یہ شیبہ کے مر جانے کی جگہ ہے، یہ ولید کے مر جانے کی جگہ ہے، یہاں تک کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 جگہوں پر نشان لگائے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور یہ نسائی شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہاتھ زمین پر مار کر فرماتے قال وَيَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہونا، یہ ہے فلاں کافر کے مرنے کی جگہ، یہ ہے فلاں کافر کے مرنے کی جگہ۔ راوی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما مات احدکم ان موضع ید رسول اللہ، جس جگہ پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کر نشان لگا دیا تھا، ہر کافر جو مرنے والا تھا وہیں پر آ کر مرا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کی، اس کے گرنے کی نشاندہی کر دی تھی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کا۔ کفار مکہ نے اپنے ایک جاسوس عمیر بن وہب کو میدان جنگ کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر کافروں کو بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد 300 سے کم ہے یا زیادہ ہے، اس کے لگ بھگ ہے، لیکن رأیت یا معاشر قریش البلایا تحملہ المنایا، لیکن اے گروہ قریش میری بات کو غور سے سنو، میں نے موتوں کو دیکھا ہے جن کو اونٹوں نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے، یعنی تمہاری ہلاکت ہے میدان بدر، یہیں پر تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کی کثرت، قوت کا خوف دور فرمانے کے لیے ان پر نیند طاری فرما دی، جس سے مسلمانوں کو راحت ملی، چین ملا، سکھ ملا، ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ آسمانوں سے اللہ رب العزت نے مومنوں پر بارش نازل فرما دی، مسلمانوں نے غسل کیا، تازہ پانی پیا، وضو کیا، اللہ رب العزت نے مومنوں کے دلوں کی ڈھارس باندھی۔ مسلمان ریتلی زمین پر تھے اور کافر سخت زمین پر تھے، بارش کی وجہ سے ریت کی تہ جم گئی، جس سے مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے اور کافروں کے قدم جو ہیں وہ پھسلنے لگے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسلمانوں کی صف بندی فرمائی اور حکم فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں آگے نہیں بڑھنا۔ کافروں نے مبارزت کے لیے پکارا، یعنی ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اللہ کے ان تینوں شیروں نے شیبہ سردار، ولید سردار اور عتبہ کو، تینوں کو واصل جہنم کر دیا۔ کافروں کے 3 سردار بری طرح قتل کر دیے گئے۔ ہر طرف شور تکبیر سے فضائے بدر جھوم اٹھی اور گونج اٹھی، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ کفار مکہ تکبر، غرور اور تعداد کے گمانڈ میں نہایت بے ترتیبی سے آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے دفاع کیا، کافروں کی تلواریں چھین لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا تو اللہ کے شیروں نے گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن بڑے وقار کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا فرما رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ الیوم لا توبت، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بار جماعت
مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو رگے زمین پر تجھے پوجنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے میرے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما جو تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا۔ اور عرض کرتے اللہم انی انشدو کا عہدہ کا و وعدہ کا، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ اور تیرا عہد یاد دلاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے، اپنے مولا سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے، تمہارے مولا نے تمہاری فریاد کو سن لیا، تمہاری فریاد کو، التجا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے مومنوں میں تمہیں مدد عطا فرما رہا ہوں 1000 فرشتوں کی جو نازل ہونے والے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آواز دے رہے تھے اقدم یا حیزوم، حیزوم یہ سواری تھی، یہ گھوڑا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ جب اللہ کی مدد آن پہنچی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل روح القدس علیہ السلام ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عریش مبارک سے باہر آئے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، دشمنوں کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے جا رہے تھے سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر میرے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں سے کینکریاں اٹھائیں، ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی، ہر کافر کی آنکھوں میں، نتنوں میں اور منہ میں وہ مٹی پڑی۔ اللہ رب العزت یوں تبصرہ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے کینکریاں پھینکی، وہ کینکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھیں وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ وہ کینکریاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پھینکی تھی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے فعل کو اللہ اپنا فعل فرما رہا ہے، حضور کے پھینکنے کو اللہ رب العزت اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے۔ میدان بدر کا نقشہ بدل گیا جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں پھینکی، میدان کا نقشہ بدل گیا، کافروں کی تباہی، بربادی، ہزیمت، ہلاکت، ذلت و رسوائی کا پروانہ جاری کر دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 کم سن انصار صحابی تھے جو میدان بدر میں اس غرض سے گئے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یعنی ابو جہل کو واصل جہنم کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ ان دونوں نے اپنے ننھی ننھی تلواروں کے وار کر کے اس کو واصل جہنم کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کو ختم کر دیا ہے، دوسرے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی تلواریں دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائیں تو ابو جہل کا خون لگا ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی لاش کے قریب پہنچے تو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ ابو جہل کی گردن کو کاٹ کر واصل جہنم کیا۔ ابو داود شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ابو جہل کا بقیہ سامان جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ نہتے غریب مومنوں کو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج پر فتح حاصل ہوئی۔ اللہ نے اپنے رسول کی، مومنوں کی، اپنے دین کی مدد فرمائی۔ کافروں کے جوڑ جوڑ، انگ انگ زخمی ہو گئے، حق روشن ہوا، باطل کا، کفر کا، شرک کا منہ کالا ہوا۔ 70 کافر سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ کافروں کا گمنڈ، غرور،
تکبر خاک میں مل گیا، وہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، وہ خوار ہو گئے۔ اسلام پوری قوت کے ساتھ پھیلنے لگا، مسلمانوں کی سیاسی دھاک بیٹھ گئی، مسلمانوں کا روب و دبدبا پورے خطۂ عرب میں چھا گیا۔ بڑے بڑے سرکردہ لوگوں نے اسلام کو حق جانا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، نبی پاک علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ یہ ہے داستان جو پہلی ٹکر ہوئی تھی کفر کی اور اسلام کی، مسلمانوں کی اور کفار مکہ کی۔ اللہ رب العزت نے شاندار فتح سے سرفراز فرمایا اپنے ماننے والوں کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر، اور کھربوں سلام ہوں ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، آپ کے جان نثار اصحاب پر جو غازی ہوئے یا شہید ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پر، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پر، امہات المؤمنین پر۔